آج تک کسی سنی یا شیعہ نے یا ان کے جتنے بھی آگے سے سب سیکٹس ہیں کسی نے عیدین کی اذان دی ہے؟ آپ ان سے پوچھیں، نہیں دیتے۔ جنازے کے اوپر تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک لیم ایکسکیوز کہتے ہیں، جی وہ جنازے کی اذان وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت جو کان میں اذان دی جاتی ہے وہ جنازے کی ہوتی ہے۔ تو وہ سوال ہم نہیں کر رہے، ہم پوچھ رہے ہیں عید کی جو عیدین کی نماز ہوتی ہے اس کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ کو یہ کہیں گے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے جب ہم ان سے ان اذانوں کا پوچھتے ہیں جو آپ یہ گھروں میں چڑھ کے دے رہے ہیں اور مسجدوں میں بے ٹائمی اذانیں، اور اس میں اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کر رہے کہ کوئی مریض ہے یا نہیں ہے، اور رات کے وقت آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نیکی کا کام ہے جس وقت مرضی کر لیں۔ تو ہم اس پہ پھر اینٹی وینم اور پھکی والا الزامی جواب ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو عید کی نماز تو سال میں ہوتی 2 دفعہ ہے، اس میں بھی آپ ذرا یہ نیکی کریں اور عید کی اذان شروع کروائیں۔ تو آپ کو وہاں کہیں گے کہ ثابت نہیں ہے، تو ان سے کہیں آپ کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔ آپ تو یہ کہتے تھے ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، تو اب 2 عید کی اذان، تو وہ اس کو وہ بھی خود بدعت مان رہے ہوں گے۔ یہ اینٹی وینم والا جواب ہے۔ اپنے کئی لیکچر اور بیانات میں مرزے نے یہ بات بڑی اٹھائی ہے کہ تم کہتے ہو جی جس بات سے منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے، حالانکہ یہ اصول بھی ہمارا اپنے قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہے۔ البتہ میں سر دست جواب دوں گا اس کے اس اشکال اور اعتراض کا جو بار بار یہ بیان کرتا ہے کہ تم کہتے ہو جس سے منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے، تو پھر تم عیدین کی اذان بھی دلوایا کرو کیونکہ اس سے بھی منع نہیں کیا گیا، تو عید کی اذان کیوں نہیں دلواتے؟ عید کی اذان دلوایا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ عیدین کی اذان ممنوع ہے، عیدین کے موقع پر اذان دینا ممنوع اور مکروہ ہے، اس میں ممانت ثابت ہے۔ جس وجہ سے ہم عیدین کی اذان نہیں دلواتے ممانت کی وجہ سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک علمی مسئلہ ہے کہ کسی بھی چیز کا حکم یا کسی بھی چیز کی ممانت کو ثابت کرنے کے اصول اور ضابطے ہیں۔ کبھی کسی چیز کا حکم صراحتاً ہوتا ہے، کبھی اشارتاً، کبھی عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے۔ اسی طریقے سے ممانت جو ہے وہ کبھی عبارت النص سے ہوتی ہے، کبھی اشارت النص سے، کبھی دلالت النص سے، کبھی اقتضاء النص سے۔ کبھی ممانت صراحتاً ہوتی ہے، کبھی اشارتاً، کبھی تصریحاً، کبھی تلویحاً۔ تو ہم نے اپنے اصول اور ضابطے سے دیکھنا ہے کہ آیا یہ چیز منع تو نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ عیدین کے موقع پر اذان منع ہے، ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ ممانت کے جو 5 صیغے ہیں، ان 5 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جب لائے نفی، یعنی حرف لا فعل مضارع پر داخل ہو یا حرف لا اسم پر داخل ہو تو وہ نہیں کا صیغہ ہوتا ہے اور اس سے ممانت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 586 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، صبح کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے۔ اب یہ حدیث موجود ہے اور اس میں لا جو ہے وہ اسم پر داخل ہے، جس طرح قرآن مجید میں موجود ہے لا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں جو ہے وہ نافرمانی اور جھگڑا نہیں ہے، تو یہاں بھی لائے نفی جنس جو ہے وہ داخل ہے اسم پر۔ اور صحیح مسلم میں 2049 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، عید کے دن نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ لا اذان للصلاۃ، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے لا صلاۃ بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، عید کے دن کوئی اذان نہیں ہے۔ تو جس طرح مخصوص موقعوں پر نفل پڑھنا اس کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، سورج نکل رہا ہو، سورج مقام استوا پر ہو اور غروب ہو رہا ہو، اس موقع پر نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ فجر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ احادیث میں اس کی ممانت اور نفی وارد ہوئی ہے، تو اس لیے ممنوع ہے۔ ایسے ہی عیدین کے موقع پر ہم اذان کو مکروہ اور ممنوع سمجھتے ہیں کہ اس میں نفی وارد ہوئی ہے، اور وہ جو لا جو ہے وہ اسم پر داخل ہو تو اس سے نہیں کا صیغہ بن کے ممنوع قرار پاتا ہے، لہذا عیدین کے موقع پر اذان دینا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ایسے موقع پر اذان دینے سے منع کیا گیا۔ اور ممانت کا صیغہ حدیث میں صحیح مسلم میں 2049 نمبر حدیث موجود ہے۔